ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بڑی زبردست انفارمیٹو گفتگو چل رہی تھی. میرا ایک سوال لاسٹ ٹیلی فون کال کے حوالے سے, کل ایک ٹیلی ویژن شو, ایک کانفرنس چل رہی تھی اقبال کے اوپر, اقبال ڈے تھا, اور اس کے اوپر ایک صاحب جو کہ اپیرنٹلی واز این اتھارٹی آن اقبال, ہی واز ڈسکسنگ دا فیکٹ کہ اقبال جو کہ ملا ازم کے بہت خلاف تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ جو اسلام کے اندر جو روایات, اسلامک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتی رہیں, اور ان کے ایک جو اجتہاد کا جو کانسیپٹ تھا وہ سب کا. تو اس پورے بیک ڈراپ میں, جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اقبال کی جو بھی ٹائم تھے, ان کی ڈیولپمنٹ کے ایوولوشن کے ٹائم تھے, ایک ٹائم پہ انہوں نے افغان ملا جو کہ اس وقت جو تھے ان کی تائید کی, اور انہوں نے کہا کہ آل دا مور پاور ٹو دا ملا آف افغانستان, بیکاز وہ اس کی, ذرا مجھے اس کی بیک ڈراپ بتائیں, یہ اس سوال کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جو ابھی سوال کیا گیا ہم سے. دیکھیے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اقبال نے اپنی پوئٹری جس دور میں کی ہے, اگر آپ اس کا ہسٹوریکل گلوبل پرسپیکٹو دیکھیے تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور پوری مسلم دنیا, چاہے انڈیا ہو یا خلافت عثمانیہ کے تمام صوبے ہوں, انگریزوں کے دشمنوں کے امپیریلز کے غلام بن چکے تھے, اور ان کو کہنا شروع کر دیا تھا کفر, یا کیا نام, اور دارالکفر. دارالکفر پریکٹیکلی مسلمان ممالک تو دارالکفر بن گئے تھے. یعنی مسلمانوں میں کرائسس بن گیا تھا کہ جب مسلمان حکومت تبدیل ہو کے کافر حکومت بن جائے تو کیا وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے, نماز ہو سکتی ہے, عیدیں پڑھی جا سکتی ہیں, یعنی واٹ لاز ول بی فالو. کیونکہ مسلمان فقہ میں یہ لکھا ہی نہیں گیا تھا کبھی کہ یار اگر پوری مسلمان دنیا غلام ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے. یعنی یہ اتنا اسٹرینج abnormal phenomena تھا, because they haven't known that یہ تو ہوئی نہیں تھا since their advent. مسلمانوں کے عروج سے لے کے جب سے 1400 سال سے اسلام آیا تھا ایسا کبھی فینومنا ہی نہیں ہوا تھا. صرف 3 علاقے ایسے تھے دنیا میں جو آزاد تھے اس وقت. ایک مکہ مدینہ کی ٹیریٹری تھی, ایک افغانستان تھا. تو افغانستان پہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے غیر معمولی کام اس زمانے میں بھی کیا تھا, because اقبال was very focusing on افغانستان. کیونکہ he was in touch with the king also, he was in touch with the Afghan scholars, he was in touch with the Afghan kings, he was in touch with the Afghan general. کیونکہ مقصد اقبال کا یہ تھا, دیکھیے, ناٹ فرام دی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بٹ فرام اے جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. کیونکہ اگر افغانستان کے لوگ, ان کے اسکالرز, ان کے علماء اگر بیچ میں سے نکل جاتے تو پھر ایک طرف سے برٹش امپائر افغانستان پہ قبضہ کرتا, اوپر سے رشینز نیچے آ رہے تھے. اسی کو گریٹ گیم کہتے ہیں جو اپنی ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں. اینڈ افغانستان واز دا بیٹل گراؤنڈ. اب افغانستان کے مولوی علماء اس زمانے میں اپنی سادگی کی وجہ سے بچے ہوئے تھے اس کرپشن کی وجہ سے جو پورے جہان میں پھیل رہی تھی. ان کو ڈیموکریسی کا نہیں پتا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا نہیں معلوم تھا, کیپٹلزم کا نہیں معلوم تھا, کمیونزم کا نہیں معلوم تھا, ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. وہ ٹف تھے, لڑنے والے تھے, بیسکس ان کو پتا تھی اپنے دین کی, لیکن بیسکس پر جان دینے والے تھے. تو اس وجہ سے اقبال saw that کہ یہ سادگی جو ہے, یہ سادگی اصل میں اس افغانستان کی قوم کو بچا گئی ہے. کیونکہ مسلمان بادشاہ جب اپنے آپ کو ویسٹ سے ایکسپوز کرتے تھے, مسلمان تہذیبیں اور قومیں جب مغرب سے ایکسپوز ہوئیں تو مغرب کے سارے تھاٹ پروسیس بھی ساتھ آئے. جب اقبال نے کہا کہ ہم, وہ ایک شاعری ان کی بڑی خوبصورت اس پہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم آ رہی ہے, تعلیم کی وجہ سے بڑی خوشحالی آئے گی, لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یعنی ہمیں کیا پتا تھا کہ سیکولرزم بھی ساتھ آ جائے گا, لوگ دین کو چھوڑ دیں گے. اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی تعلیم, اور اس قسم کی جو شاعری اقبال نے کی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم اس قسم کی جس میں ویسٹرن سویلائزیشن تمہارے ساتھ آتی ہو, وہ تعلیم تمہارے لیے زہر قاتل ہے, تم کو تباہ کر دے گی. تو اس کیفیت میں اقبال نے اس کالرز کو, ان ملا کو جو افغانستان کے پہاڑوں میں بستے ہیں, سپورٹ کیا کہ یہ لوگ اس وقت تک ویسٹرن انفلوئنس سے بچے ہوئے تھے, مغربی تہذیب نے ان کو کرپٹ نہیں کیا تھا. And that was the reason Iqbal supported them. And the Maghri tehzeeb is driven by these neocons, جن کا اصل objective تو یہ ہے to kill religion, دیکھیے آپ destroy کرنا چاہتے ہیں religion, اگر آپ اقبال کا ویژن دیکھیے تو ایون افغانستان کے جو طالبان تھے, افغانستان کے طالبان نے جو سسٹم اپنے افغانستان میں قائم کیا تھا, دنیا اس کو بہت ہارش دیکھتی ہے, بڑا اس کو دیکھتی ہے کہ صاحب بڑا انہوں نے پرانے زمانے کا کوئی نظام قائم کیا تھا, لیکن ان کے پاس کوئی دنیا کا واحد ملک تھا جس پر کوئی قرض نہیں تھا. They were not dealing with the Western banking system. کوئی سود اور ربا کا نظام ان پر یہ بھی 10 سال تک, 10 سال تک, طالبان لاسٹ 10 سال تک ایگزیکٹلی. وہاں پر کوئی ڈرگز نہیں تھی, وہاں پر کوئی انوائرمنٹ ایسی نہیں تھی کہ جس میں ویسٹرن سویلائزیشن آ کر اپنے انفلوئنس کر کے افغانستان کے ریسورسز نوچ سکتی, جس طرح پوری مسلم دنیا کے ریسورس کھا گئے ہیں یہ. دیٹ واز وائی انہوں نے اس ملا کو, جو ملا عمر کی حکومت تھی وہاں پہ, اس بیچارے کی حکومت کو جو تباہ کیا ہے. وی آل نو کہ آئل گیم ہے, آئل گیم وہ ساری اینڈ اوپیم ڈرگ گیم, اینڈ دی اوپیم اینڈ دی ڈرگ گیم ہے.
تو یہ وجہ تھی کہ جو $200 بلین جو drugs نکلتی ہیں ہیں $200 بلین کی، جس کا 80% افغانستان سے آتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر افغانستان کے بارے میں اس وقت کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گلس، یعنی ایشیا جو ہے اٹ از اے کمبینیشن آف جیوگرافی، لیکن اس جیوگرافی میں جو دل ہے وہ افغانستان ہے. اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، افغانستان سکون سے ہوگا تو پورا ایشیا سکون سے ہوگا. لک ایٹ دی ویژن. اور آج یہی ہو رہا ہے، اسٹل ریلیونٹ. 1979 سے سوویت انویژن کے بعد سے افغانستان میں ایک سپر پاور کے بعد دوسری سپر پاور انٹرفیئر کرتی چلی آ رہی ہے. آج امریکن اور نیٹو وہاں موجود ہے اور پورے ایشیا میں فساد برپا ہوا ہے. اور صرف اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں جو فورن آکوپیشن کو ریزسٹ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ملا کر رہا ہے. بالکل. دیٹ از وائی یو فائنڈ علامہ اقبال کی جو ایک خوبصورت شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اچھا، یعنی بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تاریخ و انسانیت ہے، اس کی جو حفاظت کرتا ہے یا وہ شخص کرتا ہے جو ڈیزرٹ میں رہتا ہے یا جو پہاڑوں میں رہتا ہے. بالکل. یہ ٹف لوگ بیکاز they're not in touch with anything. وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے کرپٹ نہیں ہوئے ہوتے اور اسی وجہ سے وہ ٹف ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے آج بھی ان کو یہی تکلیف ہے کہ یہ کرپشن جو ویسٹرن ڈاکٹرنیشن ہے وہ ابھی تک نہیں پھیل سکی اس ریجن میں، جیسا کہ ہمارے ریجن میں بھی اب یہ ہو رہا ہے، جو کہ افغانستان کا ہسٹوریکلی سپیکنگ وہی ایریا ہے. اور وہ یہ جنگ وہی اسی مقصد کے لیے ابھی تک لڑی جا رہی ہے. ابھی تک وہ افغانستان کو ویسٹرنائز کرنا نہیں کر سکے، کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سک رہے. اور ریزسٹنس بہت اور یہ حیرت انگیز بات ہے. دیکھیے کہ 1932-33 وغیرہ میں علامہ اقبال بار بار افغانستان گئے، وہاں کے بادشاہ سے ملے اور ملا سے ملے. تو اس پر ہم دوبارہ اب آئیں گے، لیکن اگین وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اقبال افغانستان کے ملا کو فیسینیشن سے کیوں دیکھتے تھے؟ بالکل. وائی ہی تھاٹ کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی ویسٹرن امپیریلزم کو ریزسٹ کر سکتا ہے تو وہ افغانستان کا ملا ہے. ٹھیک. اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ، ہی از رائٹ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. نیٹو اور امریکنز کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں. اور رشین یا اس سے پہلے رشینز کو سوویٹس کو نکالا تھا، انہوں نے نکالا تھا. تو یہ بیسکلی دیر آر آل دا سیم پیپل، چاہے وہ برٹش کی شکل میں آئے یا رشین کی شکل میں آئے یا امریکن نیٹو کی شکل میں آئے. ان کا امپیریل فورسز جو ہیں ان کا مقصد یہی، اور کافی عرصے یعنی کہ یہ 200-250 سال سے یہ مقصد چلا آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جو رشین امپائر تھی وہ 17th اور 18th سینچری میں رشیا سے نکل کر سینٹرل ایشیا سے نیچے آ رہی تھی. وہ بھی مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے. تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، یہ سارے علاقے، سمرقند، بخارا، خیوا، یہ سارے مسلمان علاقے جن پر رشیا قبضہ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا. اور پورا انڈین اور مڈل ایسٹ سب کانٹیننٹ جس کے اوپر انگریز قبضہ کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، ان کے درمیان جو ریزسٹنس تھی وہ افغانستان. اور جو باقی سب ملکوں کے لٹے پٹے لوگ جن کی ڈگنیٹی چھین لی گئی وہ سارے افغانستان میں جا رہے ہیں، جا کے پناہ لے رہے ہیں. بالکل. ایک بڑے زبردست انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم چلے گئے ہیں، اور we're gonna go back to where we were before this question after this break.